یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. گویا یہ خطاب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہا ہے کیا کرو؟ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور پھر کیا کرو؟ اللہ سے ڈرے. پہلے اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کا تعلق ایمان سے ہے. کرنا کیا ہے؟ ڈرنا ہے. کس سے؟ اللہ سے. آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور اللہ کی ڈرنے کی آگے نشانی بتائی. اور اللہ کا ڈر کر کیا کرے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے یہ اللہ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے، اللہ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے. اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا، یعنی اللہ نے فرمایا اللہ کی کتاب کو پڑھو، غور و فکر کرو. اللہ یہ بھی فرما سکتا ہے نا اس کتاب کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے بابوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ بابے جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا دامن تھام لو. یہ ہمیں قرآن کا حکم ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں. جہاں واجب ہے وہاں بھی پڑھتے ہیں، جہاں نہیں واجب وہاں بھی پڑھتے ہیں. کہیں دعا کرتے ہیں آپ وہاں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وہ سورتیں جو سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی. سورہ فاتحہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون دعا سکھا رہا ہے؟ خود رب کیا فرما رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. یہاں بھی اللہ ہر نماز میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اپنے بابو کا راستہ مانگو. یہ جو سوچ ہے کہ بابے نہیں، کتابی بنو بابی نہ بنو، یہ شیطانی سوچ ہے، قرآن کی سوچ نہیں ہے. قرآن کی سوچ یہ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے بابو کے ساتھ ہو جاؤ. کون سے بابے؟ جو سچے ہیں. قرآن کہتا ہے انعام والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ بتائیں کیا پیر میر علی شاہ صاحب انعام والے نہیں؟ کیا وہ سچے نہیں؟ داتا علی اجمیری سچے نہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری سچے نہیں؟ سرکار غوث اعظم سچے نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں اللہ نے دیکھے یہ نہیں کہا صرف نبیوں کو مانو، یہاں نبیوں کو ماننا ہے، نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی ہے نہیں. لیکن یہاں اللہ نے ہر اس بندے کے ساتھ دینے کا وعدہ ہم سے وعدہ لیا اور حکم دیا ہے جو بھی سچا ہے، جو بھی سچائی کی راہ پر ہے. اور یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا ہی نہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مسلمانوں میں کوئی بھی فرقہ میں نے نہیں دیکھا جو اللہ کے ولیوں کو مخالفت کرتا ہو، یعنی ان کی توہین کرتا ہو. یعنی آپ کسی بھی فرقے کو دیکھ لیں جو جن کو وہابی کہتے ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں چاہے دیوبندی ہیں، وہ کرامات سے تو انکار کر لیتے ہیں لیکن سرکار غوث اعظم کی توہین نہیں کرتے. وہ ان کو اللہ کا ولی ضرور مانتے ہیں. یعنی اہل حدیث شیخ عبد القادر کو اللہ کا، جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. علماء دیوبند کو دیکھیں، دیوبندیوں کو دیکھیں، وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کا ولی مانتے ہیں. ہاں اس بات پہ اختلاف ضرور ہے کہ غوث کہنا چاہیے یا نہیں، اس بات پہ اختلاف ہے کہ ان کے یہ کرامات ہیں کہ نہیں، لیکن ولایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے ولی ہونے میں یہ سب مانتے ہیں. ایک بدبخت نہیں مان رہا اور وہ توہین کر رہا ہے، ادھر سے مان بھی رہا توہین بھی. مجھے بتائیں اس طرح کی توہین ولیوں کی کسی نے نہیں کی جس طرح کی اس بدبخت نے کی ہے جیل میں. معین الدین چشتی اجمیری کو نعوذ باللہ اس نے دجال کہہ دیا. اب مجھے بتائیں ایسے بندے کو اس روح زمین پہ زندہ رہنے کا حق ہے؟ کچھ اس کو مسلمان سمجھنا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ حکم دیتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ لائن کریم جھوٹا کریم شخص جو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی اپنی ہی بات کہہ کے اس کا انکار بھی کر دیتا ہے. وہ سب سامنے ہے سب کے، خود اسے یاد نہیں ہوتا میں نے کیا کہا، اور پھر وہ پاسا پلٹتا ہے پھر کچھ اور کہہ دیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ بدتمیز اور گستاخ ہے. باقی مسلمانوں میں آپ دیکھیں
اختلاف ضرور ہے ان کی شان نہ ماننے میں پوری، یا پھر ان کے معجزات نہ ماننے میں، یا ان کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں وہ کیا، لیکن ادب اور احترام ہر ایک فرقہ کرتا ہے سرکار غوث اعظم، چاہے غوث نہ بھی مانے، عبد القادر جیلانی کو اللہ کا ولی مانتا ہے، سب مانتے ہیں سوائے اس بدبخت کے جو جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اللہ نے ہمیں ہر نماز میں ہم اللہ سے ان سچوں کا راستہ مانگتے ہیں، انعام والوں کا راستہ مانگتے ہیں۔ پاک نبی کی بارگاہ میں پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا میں تمہیں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، پاک نبی نے بھی تو فرمایا میں تمہیں قرآن بھی ساتھ بابے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کا تم انکار کرتے ہو کہ باپو کو چھوڑا۔ اللہ حضور نے کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، قرآن و اطراتی۔ اور اطراتی میں معین الدین چشتی اجمیری آتے ہیں، اطراتی میں پیر مہر علی شاہ صاحب آتے ہیں، اطراتی میں سرکار غوث اعظم آتے ہیں، کیونکہ حضور کی آل سے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں انعمت علیہم، اور یہ دعا بھی اللہ ہی نے سکھائی اور حکم بھی اللہ ہی ہمیں دیتا ہے، کونوا مع الصادقین۔ اب اللہ کہتا ہے اور یہ میرے سچے ہیں، تم ان بابوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ان سے ہٹو گے، خود سے قرآن کو سمجھو گے تو ہی گمراہ ہوگے نا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو کون بتائے گا یہ آیت منسوخ ہے، اور آپ تو عقیدہ بنا لیں گے۔ خود پڑھیں قرآن کو، جتنا خود پڑھیں گے ترجمے سے خود پڑھیں، ثواب ہے، لیکن عقیدہ نہیں بنا سکتے خود پڑھ کر۔ عقیدہ استاد کی موجودگی میں، آپ کو کوئی آیت پڑھی پوچھیں یہ آیت منسوخ تو نہیں ہے، استاد کے محتاج آپ رہیں گے۔ اللہ نے پہلے استاد بھیجا، حضور نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر آیا ہوں، کتاب بعد میں آئی، صاحب کتاب پہلے آیا ہے۔ حضور نے کتاب چھوڑی، سکھانے والے چھوڑے۔ تو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کتاب تو تمہارے لیے سیکھنی بہت ضروری ہے، لیکن یہ کتاب خود سے سیکھنا نہیں، خود سے جو سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اور اکثر ایسے گمراہ ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے ولیوں کی جو مخالفت کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے، حضور نے کیا فرمایا حدیث قدسی بخاری شریف، من عاد لی ولی، حضور کہتے ہیں اللہ کہتا ہے جس نے میرے ولی کی دشمنی کی، پھر اللہ کہتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرے پھر اس کا کیا رہتا ہے؟ فالوورز تو دیکھنے ہو تو پھر عیسائی دنیا میں کتنے ایسے، آپ نے اگر یہ تعداد دیکھ کر ہوئی جدھر دیکھ تعداد چلی گئی، وہ بھی ان لوگوں کی جن کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی عربی گرامر کو سمجھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے دین کی اصل کو نہیں سمجھا، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ دین کی اصل میں آپ کو پیچھے 4 جمعوں میں تقریباً 3 جمعوں میں بتایا ہوں کہ دین کی اصل کتابیں بخاری مسلم، بعد میں پہلے کون سی کتب ہیں۔ تو اب جنہوں نے اصل کو نہیں سمجھا نا، اور جو صرف جن کی نظر آ کے بخاری اور مسلم پہ ٹک گئی ہے، وہ گمراہ ہو گئے، جو کہ خود انہوں نے بھی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعویٰ نہیں کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی وہ دعویٰ نہیں کیا، جو کہ یہ اللہ کے خود پہ بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں بلکہ آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، کائنات کی محبوب ترین ہستی ہیں، لیکن تھے تو صحابہ کے بابا نا، سارے صحابہ کا بابا کون ہے؟ حضور۔ اور صحابہ نے اپنے بابا پہ اتنا یقین کیا نا، اتنا یقین کیا، اگر بابا آپ کے لفظوں پہ یقین نہ کرتے تو قرآن نہیں بننا تھا۔ قرآن بنا ہی حضور پہ یقین کر کے، نہ صحابہ پہ بھائی اتری، نہ صحابہ کو اللہ نے آگے بتایا یہ میرا قرآن ہے، نہ جبریل امین نے آگے بتایا یہ قرآن ہے۔ کس نے بتایا؟ حضور نے۔ حضور اپنے الفاظوں کو بتاتے کہ یہ میرے ہیں، نہیں لکھنا، یا اللہ کی وحی ہے، لکھنا ہے۔ اتنا بابے پہ اعتبار، اتنا حضور پہ اعتبار کہ حضور جو کہتے کہ قرآن وہ قرآن بنتا ہے۔ یہ ہے ان بابوں پہ یقین جو صحابہ نے ہمیں سکھایا۔ اور صحابہ کون ہیں؟ ہم سب کے بابا، سارے بابے، اور ہم ان کو چھوڑ کر گمراہ ہو سکتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا میں موضوع چنا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کروڑوں مل جائیں تو حضور کے صحابی کی پاؤں کی خاک برابر نہیں ہوتی، حد ہو گئی ہے۔
اچھا یہ دیکھیں، اب میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اس آیت پہ لے جاؤں. ایک سورہ نمل کی آیات ہیں جس میں کون ہے، آصف بن برخیہ کا ذکر ہے، نام تو نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ملکہ بلقیس جب آ رہی تھی ہزاروں میل دور سے، اس کا تخت تھا کہیں ٹن بھاری خوبصورت، جو حدود دیکھ کر آیا تھا. آپ نے کہا اس کے پہنچنے سے پہلے سورہ نمل اٹھا کے پڑھ لینا، آیت نمبر 38 سے آگے پڑھنا، 38 39 40 یہ 3 آیات پڑھنا. تو کہا کون اٹھا کے لائے گا؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ کہتا ہے ایک جن تھا، اس نے کیا کہا، میں لاؤں گا لیکن آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی نہ کہا نہیں. پھر ایک علم والا اٹھا، ایک صاحب علم اٹھا، اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کرنے لگا آپ کی پلکیں جھکیں گی، آپ کے پلک جھک کر اٹھنے کو، پلک جھپکنے سے پہلے، ایسے کرنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. آپ کو اس سے پوچھے کہ سلیمان علیہ السلام کے ولی کا مقام زیادہ ہے یا نبی پاک کے ولی کا؟ اس کی یہ جو کرامت ہے، کون سی سائنس ہے؟ اب کوئی چیلنج کرے، اب چونکہ یہ قرآن ہے تو کر نہیں سکتا، لے آؤ میرے سامنے بابے میں دیکھو کون قرآن اٹھا کے تخت لاتا ہے، لیکن نہیں بول سکتا. کیوں؟ یہاں قرآن کا معاملہ ہے، یہاں قرآن کا معاملہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پلک جھپکنے سے، کون سی ٹیکنالوجی جو روشنی کی سپیڈ میں تخت سفر کر رہا ہے، وہ پلک جھپکنا، بلکہ روشنی کی سپیڈ سے بھی تیز، پلک جھپکنے سے پہلے ایک ولی لا رہا ہے. اور حضور دیکھیں سلیمان علیہ السلام کہ اس واقعے سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت. یہ بات یاد رکھیں، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ولی کی کرامت اس کا کوئی ذاتی کمال ہے، نہیں. ہر ولی کی کرامت وہ جس نبی کا امتی ہوتا ہے اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور اس نبی کا بھی جو معجزہ ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے سے، مٹی سے پرندہ بنایا نا، کیا کہا، پرندہ میں بناتا ہوں، روح میں پھونکتا ہوں. عیسیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں، پرندہ میں بناتا ہوں، روح میں پھونکتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے. حکم اللہ کا ہوتا ہے، شان اللہ کی ہے، لیکن اللہ اپنے ولیوں کو اپنی شان کے مطابق اور ان کی شان کے مطابق انہیں معجزے عطا کرتا ہے، ولیوں کو کرامات عطا کرتا ہے. گمراہ وہ ہوگا جو ان کی کرامات کا منکر ہوگا، گمراہ وہ ہوگا جو ان کے معجزات کا منکر ہوگا، اس لیے کہ ان کی جو کرامات ہیں وہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اور دوسری بات، اب یہاں پر یہ بھی پھپتیاں کسی جاتی ہیں، وہ حضور نے یہ کام نہیں کیا وہ سیاست میں کر دیا، اور صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو وہ سیاست میں کر دیا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں بڑے، حضور کے مقابلے میں تو پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو عیسیٰ مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا رہے تھے، یہ کام حضور نے نہیں کیا. پھر قرآن پہ اعتراض کرو گے؟ بھائی اللہ نے کسی نبی کو جو مقام دیا ہے اور اس سے کوئی معجزہ سرزد ہوا ہے، اسی طرح اللہ نے ولیوں کو جو مقام دیا ہے ان سے کوئی کرامت سرزد ہوئی ہے. اس کرامت کے سرزد ہونے میں یہ شان میرے رب کی ہے، اور معجزہ وہ بھی نبی کا ہی معجزہ ہے، وہ کوئی ولی کی ذات کا. غوث اعظم کی جتنی کرامات ہیں ان کا ذاتی طور پر کمال ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی پاک کا معجزہ نہ ہو، اور وہ ملا ہی سب کچھ نبی پاک کے صدقے. لیکن اب الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک اور بات